بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سفر میں جا رہے تھے، اپنے ساتھ کچھ ساز سامان بھی لے رکھا تھا جس کو زاد سفر کہتے ہیں۔ دن کا وقت تھا، کچھ گرمی تھی، بھوک پیاس لگی، سوچا ایک طرف رک کر کچھ کھا پی لوں، تازہ دم ہو جاؤں گا۔ ایک جگہ رکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قریب میں ایک چرواہا جو ہے وہ بھی اپنی بکریاں چروا رہا ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اس کو بھی آواز دے لی کہ بھئی آؤ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس چرواہے سے کہا کہ آج کل تو رمضان کا مہینہ نہیں چل رہا، تم نے روزہ رکھ رکھا ہو، نہ ہی آج کل ایام بیس ہیں جو ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں، یہ 13، 14، 15، ان 3 دنوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے، روشن دن۔ اور ان 3 دنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ 3 دن بھی نہیں ہیں اور نہ ہی آج پیر کا دن ہے، کیونکہ پیر کے دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میری پیدائش کا دن ہے لہذا میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے کے 3 روزے بھی رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہ تو رمضان ہے، نہ ایام بیس ہیں، نہ پیر ہے، نہ جمعرات ہے، نہ کوئی اور ایسا دن ہے جیسے شب برات ہے یا عاشوراء کے دن ہیں یا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کے 9 دن کے روزے ہیں، کوئی ایسا دن بھی نہیں ہے۔ تم نے روزہ رکھ رکھا ہے، عرب کی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے اور تم ایسے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نکلے ہو، بکریاں چرا رہے ہو، تو ایسی کون سی بات ہوگی کہ تم نے روزہ رکھ رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل دیکھیں، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اجنبی آدمی ہے، جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اس چرواہے کو کھانے میں شریک کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جذبہ ہمدردی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا اثر ہے کہ اگر کہیں جا رہے ہو، کہیں سفر میں ہو، کچھ ہو، جو آس پاس لوگ نظر آئیں ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو۔ حضور علیہ السلام کی تو یہاں تک تعلیم ہے کہ جب اپنے گھر میں کچھ کھانا پکاؤ، شوربے والا سالن ہو تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اپنے پڑوسیوں کو دے دو۔ یہ کیا جذبہ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ ہم دیکھیں کہ آس پاس میں کوئی ہمارے بھوکا تو نہیں ہے، ہم اس کو بھی تھوڑا بہت کھانا کھلا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر پاس پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک بد نصیبی کی بات ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کامل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ بہرحال ایک بات تو دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہاں پر یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ساتھی کا جو اجنبی ہے، جانتے نہیں ہیں، بس سفر میں دیکھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، وہ بھی وہاں ہے، اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو جب سفر کے ساتھیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے تو جو ہماری زندگی کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ ہماری صبح و شام وابستہ ہے، جن کے ساتھ ہمارا کاروبار وابستہ ہے یا جن کے ساتھ ہمارے دیگر امور وابستہ ہیں، تو ہمیں کیا ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ ہمیں ان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، ان کی خبرگیری کرنی چاہیے، ان کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، جہاں تک ہو سکتا ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو سمجھ لیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی اسی تربیت کا نمونہ بنیں گے کہ جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ بہرحال ایک بات تو یہاں پر یہ ہوئی، پھر دوسری دیکھیں انہوں نے روزہ اگر رکھ لیا اس کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ دن تو ایسے نہیں ہے کہ جن دنوں میں روزہ چل رہا ہو۔ اب اس نے بھی صاف گوئی سے بتا دیا کہ جب سے میں نے قرآن پاک کی آیت سنی اور پڑھی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ یہاں رہو، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ تم نے دنیا میں خالی دن گزارے تھے، روزے رکھ کر دن گزارے تھے، تو آج تم کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم نے تمہیں یہاں پر جنت میں پہنچا دیے، جنت کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو، یہاں کی جنت کی نعمتیں حاصل کرو، ان سے متمتع ہو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو جب سے میں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جنت میں بھیجیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ بڑے ہی خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ بہرحال آپ نے کھانا کھایا اور اسے باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے کرتے درمیان میں ان کو خیال آیا کچھ، اور کہنے لگے ان سے، اس چرواہے سے، کہ تمہارے پاس یہ بکریاں ہیں، ایک بکری مجھے بھی دے دو، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، بھونیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ بھئی یہ بکریاں میری تو ہیں نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، میں تو اس کا غلام ہوں، میرے مالک کی ہیں، میں شام کو لے کر جاؤں گا، مالک کے باڑے میں باندھ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مالک کو گنتی معلوم تھوڑی ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم تو نہیں ہے۔ ان کا کوئی بات نہیں، اور وہ کون سا پوچھیں گے، اور اگر پوچھ بھی لیں تو کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا کھا گیا۔ دیکھیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو تھے اس چرواہے کا امتحان لے رہے تھے، صحابی ہیں نا، تو اس انداز سے ان باتوں کے ذریعے سے اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ اب وہ بھی اس امتحان میں پورا اتر گیا، کہنے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ، بے شک میرے سے میرا مالک تو نہیں پوچھے گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو جواب دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس کی دونوں ہی باتیں بہت پسند آئیں، روزہ رکھنا بھی اور اللہ کو یاد رکھنا بھی، کہ اس نے اللہ کو بھی یاد رکھ رکھا ہے۔ بہرحال سفر پہ جا رہے تھے، چلے گئے، واپس آئے، اس چرواہے کے بارے میں معلومات لیں تو پتہ لگا کہ فلاں کا ہے اور اس کا یہ غلام ہے، اور یہ بکریاں بھی اس کی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس چرواہے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے تمہارے مالک سے ساری کی ساری بکریاں خرید لیں، میں نے اس سے بکریاں خرید لیں۔ اس چرواہے نے کہا ٹھیک ہے آپ نے لے لیں، کوئی بات نہیں، میرا مالک جو میرے ذمے خدمت لگائے گا میں وہ خدمت انجام دے لوں گا۔ انہوں نے کہا آگے کی بھی بات سنو، میں نے تو تمہیں بھی خرید لیا، اب اس مالک کے پاس آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں خرید لیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اب وہ مالک نہیں ہے، آپ مالک ہیں، جو آپ حکم دیں گے، میں تو مالک کے حکم کا غلام ہوں، جو کہیں گے میں اس پر عمل کر لوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے تو اس کے بعد ایک اور کام بھی کرنے کا سوچ لیا، میں نے تو یہ سوچا ہے کہ تم کو بھی آزاد کر دوں اور وہ ساری کی ساری بکریاں تمہاری ملکیت میں دے دیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے کہا یہ بھی اللہ کی رضا تھی، جو اللہ نے چاہا۔ تو دیکھیں یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے، جذبہ ہمدردی، خیر خواہی اور اللہ کو یاد رکھنا، اللہ پیش نظر رہے کہ ہمارے ہر معاملات کے اندر اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ ہوگا ہمارا معاملہ، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہ اس کو سب سے پہلے جذبہ ہمدردی کے تحت اس کو اپنے کھانے میں شریک کیا، پھر اس سے باتیں چیتی کرتے رہے، یہ نہیں ہے کہ منہ بسور کر ایک طرف ہو گئے، نہیں، باتیں کرتے رہے۔ اس کی ایک بات اچھی لگی کہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کو انہوں نے خرید لیا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے اللہ تھے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے کہا تھا کہ اللہ کہاں گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایسے ہی ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ جب ہم خود بھی اپنے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سوچیں گے، ہم دیکھیں کہ ہمارے آس پاس میں، ہمارے بھائی بند میں، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں کون ہے جو کہ حقدار ہے، ہم اس کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کی چیزوں میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کے امور کو دیکھیں، جتنا ہو سکتا اس کے اندر کوشش کریں، ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو ہم کو اس کی بھی برکت ملے گی۔ اور بنیادی طور پر یہ چیز سب کے سامنے رہے کہ جو اس چرواہے نے سکھائی ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں گیا۔ جب اللہ موجود ہیں اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز میں ہمارے سامنے ہے، تو جب ہمارے بھی تمام معاملات میں، ہر قدم میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں ہمارے اللہ سامنے ہوں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا پھر ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہو جائے گا۔ اور پھر جب ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی تو یقینی طور پر ہم پھر رہنمائی لیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، کہ وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ ہم کو کیسے پتہ چلے گی، وہ ہمیں پتہ چلے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کی احادیث سے۔ جب وہاں سے ہم رہنمائی لیں گے تو ہمارا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدگی والا ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے دنیاوی امور کو، ہم نے اپنے دینی امور کو، ہم نے اپنے معاشرتی امور کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ڈھال لیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔